اب دیکھیے بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کے والے سے کہ شاید یہ مکے کے کوئی عام جس طرح کہتے ہیں جی یہ کمی ہے، جی یہ جی نیچ ذات ہے، یہ جی فلاں یہ فلاں ہے، تو ایسی بات نہیں۔ رسولہ بھی قریشی ہیں، ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، عمر بھی قریشی ہیں، عثمان بھی قریشی ہیں۔ یہ قریش خاندان کی یہ شاخیں تھی، قبیلے تھے۔ ابو بکر صدیق کی جو شاخ تھی اس کا نام ہے بنو تیم۔ بولیے کیا ہے؟ بولو بولو سارے، بنو، یہ بنو تیم یہ قریش کی شاخ ہے۔ ایک شاخ ہے بنو عدی، وہ بھی قریشی ہیں، حضرت عمر فاروق بنو عدی سے ہیں۔ تیسرے عثمان غنی، وہ بنو امیہ سے ہیں۔ یہ تینوں قبیلے بھی قریشی تھے، اور ابو بکر صدیق بنو تیم سے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھٹے دادا ہیں وہ رسولہ کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ چھٹی پشت میں جا کے دادوں کی جو پشت ہے، ویسے 8ویں پشت بنتی ہے، لیکن اگر دادوں کو دیکھا جائے تو پھر 8ویں پشت، چھٹی پشت کے اندر جو رسولہ کے دادا ہیں وہی حضرت ابو بکر صدیق کے دادا ہیں۔ مثلا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ بولیے عبداللہ، سارے بولو کی نام ہے؟ ابو بکر صدیق یہ کنیت اور لقب ہے جو غالب آ گیا، نام آپ کا عبداللہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور یہ بھی روایت کے اندر رسولہ نے رکھا، پہلے نام عبد القعبہ تھا لیکن رسولہ نے عبداللہ رکھ دیا۔ بہرحال نام عبداللہ ہے، کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے صدیق، لقب ہے عتیق۔ اب ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ، یہ ان کی کنیت ہے، لیکن نام ہے عثمان۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ یعنی عبداللہ بن عثمان، آگے بن عامر، بن عمر، بن قاب، بن سعد، بن تیم اور بن مرہ بن قاب۔ یہ جو مرہ ہے نا، یہ چھٹے دادا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے، مرہ بن قاب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چھٹی پشت میں داداؤں کی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ سے جا کے بولو مل جاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ نسب تھا۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق کا سارا گھرانہ، آپ نے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان اور خصوصیت ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ 4 پشت ابو بکر صدیق کی صحابی ہیں۔ آپ کے والد گرامی فتح مکہ کے دن اسلام لائے، خود ابو بکر صدیق لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، انہیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں۔ تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر تو نے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ کیونکہ وہ ان کی آنکھ چلی گئی تھی، یعنی ان کی بینائی چلی گئی تھی، نابینے تھے۔ تو رسول اللہ فرمانے لگے ابو بکر تم ہمیں کہتے ہم خود تیرے گھر جا کے تیرے باپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہیں، آپ تو نہیں نہ جا سکتے، یہی ان کی ضرورت تھی نا، مسئلہ تو ان کا تھا، انہیں آنا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابو بکر ہمیں تیرے احسان یاد ہیں، ہمیں ابو قحافہ کے بیٹے کی نیکیاں یاد ہیں، اس کی خدمات یاد ہیں، اس وجہ سے ہم خود جا کے بھی تیرے گھر جا کے تیرے باپ کو کلمہ پڑھا دیتے۔ تو اس وقت مسلمان ہوئے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کی والدہ محترمہ سابقین میں سے ہیں۔ جب 38 تعداد ہوگی نا، 38 تعداد ہوگی مسلمانوں کی، اور ابو بکر صدیق نے وہ خطبہ دیا اور کافروں نے مارا، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کی امی جان لے کے المختصر جب وہ دار ارقم میں گئیں، حضرت ارقم کے گھر میں گئیں، تو وہاں کافی دیر ہو گئی، باتیں کرتے کرتے ابو بکر صدیق رسول اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ جب آنے لگے نا تو رسول اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دعا کریں میری ماں یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ میری ماں ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے ان کی بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑی ان کی فکر ہے، دعا کریں یہ بھی مسلمان ہو جائے، میری ماں کے لیے دعا کریں۔ اب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے، آپ دعا مانگ رہے تھے، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ سو رہی ہیں، لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ سوتے سوتے بند آنکھیں لیکن زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی دعا کی یہ تاثیر تھی۔ تو آپ کی والدہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ کی 4 آپ کے نکاح ہیں، 2 مکے کے اندر، 2 مدینے کے اندر۔ پہلی آپ کی بیوی کا نام ہے قتیلہ، ان سے آپ کے 2 یعنی بیٹا بیٹی ہیں، عبداللہ اور اسما۔ اور یہ دونوں عبداللہ اسما یہ بھی سابقین میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ اور یہ وہی عبداللہ ہیں جب رسول اللہ غار ثور کے اندر تھے تو یہی آپ کے بیٹے کھانا بھی لے کے جایا کرتے تھے، اور دن بھر کی ساری مشرکین کی خبریں بھی وہاں غار کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔ اسما آپ کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی والدہ قتیلہ تھی جو اسلام نہیں لائی، ابو بکر صدیق نے انہیں طلاق دے دی۔ تو جب کھانا بھیجنے لگیں تو کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک کمر بند ہے، وہی اتارا، 2 اس کے حصے کیے، ان سے وہ کھانا باندھا اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو رسول اللہ نے انہیں لقب دیا ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی۔ اب یہ محبوب کا عطا کردہ ہے نا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا مسجد میں لیٹے ہیں، آپ کے جسم سے مٹی لگی ہے، رسول اللہ جا کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، اے مٹی والے اٹھ۔
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ساری زندگی سب سے بڑھ کر جو اپنا نام پیارا لگتا تھا وہ ابو تراب لگتا تھا، مٹی والا۔ اب دیکھ لیں، بات کوئی نہیں ہے لیکن نسبت کی بات ہے۔ کہتے تھے مجھے رسول اللہ نے مٹی والا کہا ہے۔ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب جو ہے وہ سننا پسند تھا۔ تو آپ نے رسول اللہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کیا لقب دیا؟ ذات النطاقین، دو پٹکوں والی، اور آپ اس میں بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ اب دوسری آپ کی بیوی تھی ام رومان، وہ بھی مکے میں نکاح ہوا، جن سے حضرت عائشہ جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے وہ پیدا ہوئے، اور دوسرے بھائی عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ عبد الرحمن پہلے انہوں نے اسلام نہیں لائے، یہ بدر کے اندر، احد کے اندر بھی کافروں کی طرف سے لڑتے رہے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر یہ مسلمان ہوئے، بڑے بہادر تھے، بعد میں فتوح شام کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ اسی طرح ام عائشہ پاک آپ نے سن لیا۔ پھر مدینے کے اندر آپ کا نکاح پہلے ہوا اسماء بنت امیس کے ساتھ، ابوبکر صدیق۔ اسماء بنت امیس سے ایک آپ کا بیٹے ہوئے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ یہ جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 2.5 سال تھی۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس پرورش پائی، ان کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی۔ اور جب آپ وصال فرمانے سے پہلے آپ نے ایک اور بیوی سے نکاح کیا تھا، عورت سے، اس کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ۔ جب وصال فرمانے لگے تو عائشہ پاک سے کہتے ہیں تیری 2 بہنیں جو ہیں نا ان میں بھی وراثت تقسیم کر لینا۔ ابا جان ایک ہی بہن ہے اسماء، دوسری کون ہے؟ تو فرمایا میری بیوی کے ہاں کچھ ہونے والا ہے نا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے بیٹی عطا فرمائے گا۔ اب جیسے ابو بکر صدیق نے کہا ویسے ہی ہوا۔ آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ جان لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، رب کسی کو بتا دے تو اس طرح شرک نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے برابری کے ساتھ۔ تو برابری اس طرح ہوتی ہے، کوئی کہے کہ بھئی رب کی طرح کوئی جانتا ہے، تو اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رب کی طرح کوئی جانتا ہے۔ رب کی عطا اور مرضی سے لوگ جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ آپ کا گھرانہ تھا، تو سارا گھرانہ ابو بکر صدیق کا اسلام لے آیا۔ آپ کے 3 بیٹے، یعنی 2 بیٹے آپ کے صحابی، 2 بیٹیاں آپ کی صحابی، والدہ آپ کی صحابی، باپ آپ کے صحابی، خود صحابی۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ خصوصیت اور یہ شان و عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک بات بڑی خاص ہے، امام باقر، امام جعفر صادق اپنے باپ باقر سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان امام باقر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاندان اور ابو بکر صدیق ہمارے خاندان کے اندر اتنا قرب تھا کہ رسول اللہ کے دور کے اندر آل ابو بکر کو آل محمد کہا جایا کرتا تھا، آل ابی بکر کو آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اتنا آپس میں قرب اور نسبت تھی دونوں خاندانوں کی۔ اب رشتے سنیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور رسول اللہ کے خاندان کے رشتے کتنے ہیں، اگر انہیں الگ الگ ذکر کیا جائے تو یہ کئی تعداد میں کئی بن جاتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔